ہری پور گاؤں کے ایک جنگل میں رانو چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ رانو چڑیا کے 2 بچے تھے، ککو اور گڑیا۔ رانو چڑیا بہت محنتی تھی، سارا دن خود کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ چڑیا نے درخت کی ایک ٹہنی پر چھوٹا سا گھاس کا گھر بنایا تھا، جس میں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کوکو بیٹا، تم بھی جلدی سے تیار ہو کر اپنے کام پر چلے جاؤ، ورنہ ہریا طوطا پھر ناراض ہو جائے گا کہ تم دیر سے آئے ہو۔ گڑیا، تمہیں آج اسکول سے چھٹی ہے نا، تو تم گھر کا سارا کام کر دینا، میں بھی کام پر جاتی ہوں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ رانو دونوں بچوں کو کام سمجھا کر خود بھی اپنے کام کے لیے چلی جاتی ہے۔ کوکو پورا دن ہریا طوطا کے ڈھابے پر کام کیا کرتا تھا۔ بنٹی بھائی، آپ کی گرما گرم بریانی تیار ہے۔ رانو کالو کوے کے گھر سارا دن کام کیا کرتی تھی۔ جنگل میں بھی بارشوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، تینوں ماں بیٹے گھر پر ہی موجود تھے۔ ماں، اب جنگل میں تو بارش شروع ہو رہی ہے اور ہمارا گھر بھی چھوٹا سا ہے اور گھاس کا، اگر ہمارا گھر بارش میں بہہ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ گڑیا بیٹا، تم فکر نہ کرو، آج کی بارش بس خیر خیریت سے گزر جائے، میں کل ہی جا کر کالو سیٹھ سے قرض مانگ لوں گی، قرض لے کر اپنا گھر پکا کروا لیں گے، پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا بارشوں کے موسم میں بھی۔ بس پھر خدا کا نام لے کر تینوں ماں بیٹوں نے اسی گھر میں بارش کی رات گزار لی۔ ارے مزدوروں، جلدی کام کرو، ابھی کافی گندم پڑی ہے اسٹور کرنے کے لیے، جلدی کرو۔ سیٹھ جی، مجھے 50,000 کا قرضہ دے دیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ہمارا گھر کچا ہے اور بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، میں نے اپنا گھر پکا کروانا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا کام کرتی ہو تم، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ چلو، قرضہ تو تمہیں دے دوں گا، لیکن 3-4 دنوں کے بعد دوں گا۔ ابھی کیا ہے نا، گندم کے ریٹ کم ہے، بکے گی تو تمہیں قرضہ دوں گا۔ ماں، میں نے بگو گوہیے کے پاس کام ڈھونڈ لیا ہے، 2-4 گائے کا دودھ میں جا کر 3-4 جنگلوں میں بیچ آیا کروں گا، اس کے لیے تنخواہ بھی اچھی دے گا بگو مجھے۔ یہ تو اچھا کیا تم نے کوکو بیٹا، میں نے بھی سیٹھ جی سے قرضہ مانگا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گندم بیچ کر پھر مجھے قرضہ دیں گے 3-4 دنوں میں۔ جنگل میں پھر سے تیز بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بارش مسلسل پورا دن ہوتی رہی۔ ماں، اب تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آج بارش بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہمارے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بارش رک جاتی تو ہم کھانا ہی ڈھونڈ کر لے آتے۔ بچوں پریشان نہ ہو، شام تک دیکھتے ہیں، اگر بارش رک گئی تو میں اپنے بچوں کے لیے خود جا کر کھانا ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ تینوں ماں بیٹے ایسے ہی شام تک بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن بارش تو رک ہی نہیں رہی تھی، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ بارش سارا دن نہیں رکی اور پھر مجبوراً تینوں ماں بیٹوں کو بھوکا سونا پڑا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن بارش ابھی تک نہیں رکی تھی، جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ جنگل کے پرندے زیادہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور جنگل میں محفوظ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رانو چڑیا کا پورا گھر پانی سے بھر چکا تھا، اس کا گھر کچا ہونے کی وجہ سے ڈوب رہا تھا۔ بچوں، ہمارا گھر تو ڈوب رہا ہے، چلو باہر چل کر کسی محفوظ جگہ کو ڈھونڈتے ہیں جہاں ہم رہ سکیں۔ جنگل میں بھی کافی زیادہ پانی جمع ہو چکا تھا۔ ہمارا تو گھر بھی ڈوب رہا ہے، اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اب کہاں جائیں، کس سے مدد مانگیں۔ ماں، مجھے جنگل کے سارے حصوں کا پتہ ہے، میں دودھ بیچنے جاتا ہوں تو جنگل کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جنگل کے بیچوں بیچ اونچی پہاڑی کے اوپر ایک خالی کٹیا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، ہم آج وہاں رہ سکتے ہیں، جب کوئی آئے گا تو واپس آ جائیں گے۔ کوکو اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لے کر پہاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہاڑی پر جو کٹیا بنی ہوئی تھی وہ بہت اونچی تھی، اس لیے بارش کا پانی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تینوں ماں بیٹے اس کٹیا میں بالکل محفوظ تھے۔
شکر ہے ہمیں یہ گھر مل گیا، ورنہ نہ جانے ہمارا کیا بنتا۔ اتنی بارش میں تو ہمارا گھر اب تک ڈوب چکا ہوگا۔ جب تک بارش نہیں رکتی ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ بارش رکنے کے بعد پھر میں سیٹھ جی سے قرضہ لے کر اپنا نیا گھر بنا لوں گی۔ بچوں تم لوگ بالکل بھی فکر نہ کرو۔ بس پھر وہ تینوں ماں بیٹے اسی کٹیا میں رہنے لگے جب تک بارش نہیں رکی۔ اگلے دن بارش رک گئی اور موسم بھی بڑا خوشگوار ہو گیا تھا، اور ادھر رانو بھی سیٹھ جی کے گھر کام پر آ چکی تھی۔ مزدور جاؤ جا کر رانو چڑیا کو بلا کر لاؤ، مجھے اس سے کوئی کام ہے ضروری۔ اچھا سیٹھ جی، ابھی بلا کر لاتا ہوں میں رانو چڑیا کو جا کر۔ رانو چڑیا جلدی چلو، تمہیں کالو سیٹھ نے ابھی بلایا ہے۔ کالو سیٹھ نے مجھے پتہ نہیں کیوں بلایا ہے، اب کہیں میں نے کسی کام میں غلطی تو نہیں کر دی، اب وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں بس۔ سیٹھ جی آپ نے بلایا تھا مجھے، کوئی خاص کام ہے تو بتا دیں، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں کوئی کام نہیں ہے، وہ تم نے 50,000 قرض مانگا تھا نا، وہی دینے کے لیے تمہیں بلایا ہے میں نے۔ یہ لو 50,000 کا چیک۔ کالو سیٹھ ایسے کسی کو قرض نہیں دیتا، بس میں نے تمہیں اس لیے دیا کیونکہ تم بڑی ایماندار چڑیا ہو۔ کالو سیٹھ سے قرض لے کر رانو چڑیا نے بہت ہی پیارا سا اپنا پکا گھر بنا لیا تھا۔ رانو نے دن رات کام کر کے کالو سیٹھ کا قرضہ اسے واپس کر دیا تھا اور اپنا گھر بھی بنا لیا تھا۔ اب وہ تینوں ماں بیٹے اپنے نئے گھر میں بہت زیادہ خوش تھے۔ کوکو بھی کام کرتا تھا اور رانو چڑیا بھی، گھر کا خرچہ بھی آسانی سے چل رہا تھا۔